بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی ناجائز؟ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، جیسے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، بشرطے کہ سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح وہ بھیڑ یا بکری جس کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جو جانور کھانا ہو لیکن اس کا کھانا پن ظاہر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جو لنگڑا ہو، جو چلنے پر قادر ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ کر اور اس کا سہارا لے کر چلتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور بیمار ہو لیکن اس کی بیماری ظاہر نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کو کھانسی یا خارش کی بیماری لاحق ہو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان چیر دیا گیا ہو، وہ کانوں کو چیر دیتے ہیں درمیان میں سے، یا 1/3 سے کم کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر کچھ گر گئے ہیں لیکن باقی زیادہ ہیں اور چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں، جیسے بھیڑ وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے، یا اونٹ کے۔ جو جانور بانجھ ہو، جو بچے نہ دے سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ خصی بکرے، مینڈے اور بیل کی قربانی جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، مکروہ نہیں، چاہے خصیتین اس کے کاٹ دیے گئے ہوں یا دبا کر بیکار کر دیا گیا ہو، اس کے لیے اس لیے کہ یہ گوشت کی عمدگی کے لیے کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ اس لیے خصی ہونا نہ صرف یہ کہ عیب نہیں، بلکہ قربانی کے جانور کا ایک پسندیدہ وصف بھی ہے۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ ولادت کے قریب ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی اب بالکل اس کی ولادت قریب ہے، بچہ ہونے والا ہے تو اس کی ولادت ذبح کرنا مکروہ ہے۔ تاہم ذبح کے بعد اگر بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے اور کھا لیا جائے، اور اگر مردہ ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں، پھینک دیا جائے۔ وہ جانور جن کی قربانی ناجائز ہے، یہ جو ابھی بیان ہوئے وہ جانور تھے جن کی قربانی جائز ہے، اب وہ بیان ہو رہے ہیں جن کی قربانی ناجائز ہے۔ جس جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہ دماغ تک اثر چلا جاتا ہے۔ جس جانور کی پیدائشی کان ہی نہیں، یا پورا ایک کان کٹا ہوا ہے، یا تہائی سے زیادہ، اس سے بھی تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور اندھا ہو، جس کو کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، یا اس کی تہائی بینائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اور چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھیڑ، بکری اور دمبے کی ایک تن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھیڑ ہے یا جو ہے بکری ہے، دمبا، تو اس کے ایک تن سے اگر دودھ نہیں اترتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس، گائے اور اونٹنی کے 2 تنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا لے ہی نہیں سکتا، نہیں رکھا جاتا، یا رکھا تو جاتے مگر جانور چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایسا جانور جو دبلا پتلا ہو اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو یا ذبح کرنے کی جگہ تک نہ جا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ تھے کچھ مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔